اس دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں تمام کی تمام بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں نازل فرمائی ہیں ساتھ میں سب کی دوا بھی اتاری ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دنیا اب سے لے کر کروڑوں سال بلکہ کروڑوں گنا زیادہ سال تک بھی باقی رہے تو بھی دو چیزوں کی دوا یہ دنیا نہیں نکال سکتی، ایک ہے بڑھاپا اور دوسری چیز ہے موت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام بیماریوں کی شفا اتاری ہے سوائے بڑھاپے کے، اور یہ بھی کہ موت کی کوئی دوا نہیں، موت کی کوئی دوا نہیں۔ ہر انسان کو مرنا ہے، سب کو اپنی قبر میں سونا ہے، سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ جب انسان مرنے لگتا ہے تو وہ مرتے وقت وہ باتیں بولتا ہے جس ماحول میں جن باتوں کے درمیان وہ زندگی گزارا کرتا تھا۔ چنانچہ بہت مشہور قصہ ہے کہ ایک شخص تجارت کیا کرتا تھا، کپڑے بیچا کرتا تھا، اسے نماز، تلاوت، قرآن، ذکر، تسبیح سے کوئی شغف ہی نہیں تھا۔ جب وہ مرنے لگا لوگ اسے کہہ رہے تھے کہو لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہا تھا 10 کا 20 میں، 20 کا 10 میں، 20 کا 10 میں۔ ایک شخص مر رہا تھا، لوگ اسے کہہ رہے تھے کہو لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہا تھا میری محبوبہ کہاں ہے؟ میں نے اسے بہت دنوں سے نہیں دیکھا، میں نے جو اسے خط بھیجا تھا وہ اسے ملا یا نہیں، اس کے خط کا جواب آیا یا نہیں، اور یہ کہتے ہوئے اس کی جان نکل گئی۔ ایک شخص مر رہا تھا، لوگ اسے کہہ رہے تھے کہو لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہا تھا میں تیرے عشق میں جیوں گا، تیرے عشق میں مروں گا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کی زبان پر وہی جاری ہوتا ہے جو زندگی میں وہ بولا کرتا تھا۔ آپ خود اس کا تجربہ کر لیجئے کہ آپ اپنے دن بھر میں جو کچھ زیادہ بولیں گے، اگر نیند کی حالت میں آپ ہوں، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، نیند میں وہ بولتا ہے تو وہ وہی باتیں بولتا ہے جو باتیں وہ دن میں بولتا رہتا ہے یا جس کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ موت کے وقت وہی کچھ بولتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں بولا کرتا تھا، جو بولیاں اس کی زندگی کا حصہ تھیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ یعنی جب کوئی شخص مرنے لگے تو اس کے سرہانے جا کر اس کے پاس بیٹھ کر تم زور زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ وہ مرنے والا تمہارے ان کلمات کو سنے تو وہ بھی پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ کہتے ہوئے اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے۔ بہت سے لوگ تلقین اس طرح کرتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، اس طرح تلقین کرنا صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ مرنے والا بہت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اس سے کہا کہو لا الہ الا اللہ، اور اگر وہ تکلیف کی وجہ سے کہہ دے میں نہیں کہتا، تو آپ خود سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہوگی، وہ شخص کلمہ کا انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ تو آخری بات جو مرنے والا اپنی زبان سے نکالے وہ کلمہ ہو، اور مرنے والے کو کلمہ کی تلقین کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ عام طور سے موت کے وقت کلمہ انہی لوگوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے جو زندگی میں کلمہ کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی میرے جسم پر اور میری روح پر جو حکم چلے گا وہ اللہ کا چلے گا۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی میری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کے مطابق گزرے گی۔ تو جس شخص کے جسم اور اس کی روح پر اس زندگی میں اللہ کا حکم چلتا ہو
اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اس کی زبان پر آرام سے اور آسانی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، ان کی زبان پر یہ کلمہ مشکل سے جاری ہوتا ہے، اور اکثر حالات میں شاید نہیں۔ اور جس خوش نصیب کی زبان سے موت کے وقت لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، اس کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ مسند ابو یعلا میں اور مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو طلحہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر مرنے والا اسے کہہ دے تو اس پر اس کی موت آسان ہو جائے، اور قیامت کے دن اس کے لیے نور ہو، اور موت کے وقت اس کی سختی ختم ہو جائے اور اسے وہ چیزیں دکھائی جائیں جس سے وہ خوش ہو جائے۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہم جب اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو لائیں گے، اس کے مطابق اپنے اعمال بنائیں گے، اور اسی طرح سے ہم اس کلمے کا ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر موت کے وقت یہ کلمہ ہماری زبان پر آسانی کے ساتھ جاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور ایمان پر اور سنت پر موت عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور سنت پر استقامت کے ساتھ رکھے۔